اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ محترم سامعین، آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ اس آیت پہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے مفہوم کو اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم۔ یہ آیت جو ہے وہ 162 آیت نمبر ہے سورہ الانعام کی۔ الانعام مکی سورہ ہے اور یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت قریش جو ہے وہ اپنی مزاحمت، اپنی ستمگیری، اپنی جفاکاری میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ مشرکین بتوں کی عبادات میں بہت زیادہ رچ بس گئے تھے۔ اب ان سے ایک طرح کا اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ تم جو کرتے ہو وہ تمہارا کام ہے، لیکن میں تو اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہی کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں فرمائی: نماز، قربانی، زندگی اور موت۔ تو سب سے پہلے نماز کی طرف دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے، دیکھیں ایک طرح سے نماز سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز فرق ہے ایک کافر اور ایک مسلمان کے بیچ، ٹھیک ہے۔ نماز جب دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جب پہلا حساب ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور نماز کا دیکھیں، نماز اور یہ جو قربانی ہے یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دین کے لیے، اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے، اپنی زبان، اپنی دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ نماز اور قربانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ تو نماز کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو تو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں تو وہ بندگی ہو گئی، وہ کافی حد تک صحیح ہے، لیکن جب اس کا اصل جو عربک لفظ ہے اس کے لیے وہ ہے صلاۃ، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور صلاۃ کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو وہ پریئر بن جاتا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ کریکٹ، بیکاز پریئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو آسک فار ہیلپ، ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے لیے ہم پریئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ صلاۃ ہی ورڈ استعمال کرنا چاہیے، چونکہ صلاۃ میں دیکھیں آپ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مدد بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، تعریف بھی ہے، شکریہ بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں صلاۃ میں شامل ہیں۔ صلاۃ جو ہے نا وہ ایکچولی کیا ہے، لنک ہے، رابطہ ہے وہ، جیسے ہم نے صلہ رحمی ہم سنتے ہیں نا، صلہ رحمی کنیکٹ وتھ یور ریلیٹیوز، تو ویسے یہ کیا ہے، مائی کنیکشن وتھ اللہ آن ڈیلی بیسس۔ یہ جو دن بھر میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس کے علاوہ نوافل جو پڑھتے ہیں، وہ میرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا کنیکشن ہے۔ تو صلاۃ کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ جو الصلاۃ ہے نا یہ قلبی، زبانی اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادت کا مجموعہ ہے نا، یہ اور پورا آل ٹوگیدر ہے یہ الصلاۃ جو ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ہماری کیا کرتی ہے، روح کو، نماز سے ہماری روح کو حرارت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ نماز میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی نماز ایسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اور کوئی اور آ گیا ہمارے گھر میں تو ان کو دکھانے کے لیے ہم اپنی نماز کو بڑی بہترین بنا رہے ہیں اور بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ریاکاری ہے، یہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز میں ریاکاری نہیں لانی چاہیے۔ پھر جو اگلی چیز آتی ہے وہ قربانی۔
قربانی کے لیے یہاں ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ کیوں قربانی کی بات آئی؟ کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس زمانے میں جب بتوں کی جو عبادت کیا کرتے تھے وہ اس ٹائم، تو اس میں وہ لوگ قربانی بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے اب قربانی کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نسک، نسک کا کیا لفظی معنی ہے؟ عبادت کا طریقہ، اور ذبح قربانی حج کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ عام معنی جو ہے وہ قربانی کے لیے لیا جاتا ہے. اور قربانی دیکھیں کہ قربانی کیا ہے، وہ عام زندگی میں بھی ہمیں سیکریفائس سکھاتی ہے. ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے، دراصل جو چیز ہمیں اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے راستے میں دے دینا ہی قربانی ہے. آپ دیکھیں اعمال کے حج کو بھی یوز کیا جاتا ہے، مناسک کہا جاتا ہے. اور جب اس کے وسیع معنی کو ہم دیکھیں گے نا، یہ نسک کے، یہ قربانی کو، تو کیا مطلب ہے؟ مالی عبادات، مثلا صدقہ، خیرات، نظر و نیاز اور منت وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی میں کیا ہوتا ہے کہ مال وغیرہ جو انسان کو جو نفس ہوتا ہے ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس ہستی کے لیے خرچ کرنا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو. یعنی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو کیا ہے کہ جس نے اپنی نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لازم ہے کہ اس نے اپنی تمام اعمال، اپنے تمام اقوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا. دیکھیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنی نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرو. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی جو ہے یہ بہت مطلب معنی رکھتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے نہ کریں، یا پھر قربانی میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری اس میں بھی نہ ہو کہ ہم نے 25,000 کا بکرا خریدا، ہم نے 12,000 کا بکرا خریدا تو تمہارے میں 10 کلو گوشت نکلا، میرے میں 8 کلو گوشت نکلا. یہ جو طریقہ ہے نا یہ کرنے کا، یہ بہت ہی غلط ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو تمہارا اس کا خون یا گوشت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے قربانی کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. پھر جو اگلا ٹکڑا ہے وہ ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، ساری زندگی اللہ ہی کے لیے فرما برداری میں گزرے، ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ ہی کی اطاعت ہو. انسان جانتے ہیں آپ مرنا نہیں چاہتا ہے. انسان کے لیے اس کی زندگی اسے بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے زندگی سے. تو انسان اگر یہ سوچ لے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے، جو زندگی دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور ہمارا جو مرنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو حقیقتاً کیا ہوتا ہے، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی اس کا جینا، اس کا مرنا، عبادت، ریاضت، سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے، اور اسی کے لیے ہونا چاہیے نا. اس کے ہر کاموں اللہ کی رضا، اللہ کے کام، اس کے کاموں میں مطلب جو بھی مقصد ہو رہا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے ہونا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس کو وظیفہ زندگی بنا لے. اس آیت میں نماز اور تمام عبادات کا اللہ کے لیے ہونا تو ظاہر ہے کہ ان میں شرک اور ریاکاری یا کسی دنیاوی مفاد کا دخل نہیں ہونا مراد ہے، اور زندگی اور موت کا اللہ کے لیے ہونا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری موت اور حیات جو ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ موت دیتا ہے. تو پھر زندگی کے جو اعمال و عبادات ہیں وہ بھی اسی کے لیے ہونا لازم ہے نا. یعنی کہ جب یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دی اور ہمیں پتا ہے کہ یہ موت بھی اللہ ہی تعالیٰ دے گا، تو اس زندگی اور موت کے بیچ کے جتنے اعمال ہیں، جتنے عبادات ہیں، وہ بھی تو ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہ زندگی اور موت بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے ہمیں. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا کہ جتنے اعمال زندگی سے وابستہ ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے، جیسے نماز، روزہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے حقوق، فرائض، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اعمال اور جو موت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ وصیت، یا پھر ہم جو چاہتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ایک کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ چاہتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ سب چیز رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے احکام کے تابع ہونا چاہیے. اس کو تھوڑا اور مطلب دھیان سے اگر ہم سوچیں گے، کنیکشن لائیں گے قرآن سے، تو دیکھیں اس کا کنیکشن ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سورہ بقرہ کی آیت بر، ہم سب جانتے ہیں آیت بر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے.
تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے. نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ نیکی محض یہ نہیں کہ منہ کا پھیر لینا. اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ اللہ کے رسول کی کو برا بھلا کہا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سے جب قبلہ کا رخ بدل گیا اور کعبہ کی طرف ہو گیا تو ان کو یہ چیز، وہ بیت المقدس کو اپنا بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کدھر پھیر رہے ہو، مشرق کی طرف یا مغرب، وہ تو صرف ایک ڈائریکشن ہے. دراصل مقصد کیا ہے؟ یہ ذہن نشین کرانا کہ مذہب کے چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ان کی خانہ پورتی کے طور پر ان کو مذہبی اعمال کو انجام دے دینا، یہ تقویٰ کے چند تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے کچھ شکلوں کا مظاہرہ کر دینا، یہ حقیقی نیکی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ کون کون سا کام کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں کون کون سا کام کر رہا ہے. اس کے آگے اللہ نے بتا دیا کہ نیکی وہ نہیں ہے، نیکی اور کیا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کیا چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی میں شامل کی. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہر وہ چیز آ جا رہی ہے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے معاملات، ہمارا لوگوں کے ساتھ کنیکشن، ہر چیز اس میں آ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز، قربانی، ہر چیز کے بارے میں اس میں بتا دی کہ نیکی یہ سب چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں، ہم نیکی بھلائی کی طرف جائیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، تو یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ بھلائی نہیں ہوئی کہ نماز تو ہم بہت اچھی پڑھ رہے ہیں لیکن باقی چیزوں میں ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملات ہے وہ ہمارا اچھا نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملات اچھا نہیں ہے، ہم غریبوں کو ہم کچھ آتا ہے کوئی لینے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بھلائی میں شامل نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. تو اب جب ہم اتنی چیزیں دیکھی ہم نے، نماز، قربانی، تو ہمیں جو امپورٹنٹ چیز اب آتی ہے نا وہ آتی ہے عبادت. ہم یہ سب چیز کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ نماز عبادت ہے نا، نماز عبادت، قربانی عبادت، ہم اس لیے کرتے ہیں. لیکن ہم جو آج مسلمان ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت رانگ ہم نے بنا لیا ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو فرائض ہیں، یہ تو اللہ نے فرض کیے ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہی عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ خیر صلی اللہ، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، بس ہو گیا. تو نہیں، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت جو ہے نا وہ عبد لفظ سے آیا ہے، عبد. اور عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام. اور غلام جو ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے ہم تن ہم وقت ہر طریقے سے وہ اپنے آقا کا مطیع ہو جاتا ہے. اپنے آقا کے، اگر آقا نے کہا اٹھ تو اٹھ، آقا نے کہا بیٹھ تو بیٹھ. یہ اب تو غلاموں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن دور جاہلیت میں رسول اللہ کے زمانے میں اس ٹائم غلاموں کا بہت زیادہ ہی وہ تھا. ہم نے بہت سارے غلاموں کے بارے میں پڑھا جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس میں ایک بہت بڑے غلام بلال رضی اللہ عنہ گزرے. تو ان کے جو آقا تھے امیہ بن خلف، وہ تو بہت زیادہ ان کو پریشان کرتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایسے ہی وہ کیا تھا معاملہ کہ ان کو اپنی کوئی اجازت نہیں تھی، غلام کو اپنی یہ آج کے دور سے ایسے سمجھے کہ یہ کوئی امپلائی یا امپلائر کا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہاں میں نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، اب ختم ہوا معاملہ، اب اپنے گھر ہم اپنے گھر. نہیں، غلام کا مطلب، غلام اور آقا کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اس ریلیشن شپ سے، امپلائی اور امپلائر سے. مالک جب چاہے اس کو کوئی بھی حکم دے دے اور غلام کو وہ کام کرنا ہے. وہ سو رہا ہو تو اس کو اٹھا کے کر سکتا ہے، مالک کپڑا دے دے تو وہ پہن لے، مالک نے کھانا دے دیا تو وہ کھا لے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. اب ایسے سمجھ لیں کہ اگر وہ آقا ہے، اس نے اس کو ایک روم دے دیا رہنے کے لیے تو وہ روم اس کا ہو گیا، سونے کے لیے دیا، رہنے کے لیے دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب وہ بس یوز کرنے کے لیے دیا ہے اس کو. وہ متاع الحیات الدنیا ہے، وہ جب چاہے اس سے وہ لے سکتا ہے. تو یہی چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے عبادت کے لیے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے جن اور انس کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے.
تو کیا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی ہے دنیا میں اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ہر بات کو، ایک غلام، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمیں اسی طریقے سے ماننا ہے. تو اب دیکھیں اس میں نا یہ جو عبادت ہے یہ 2 جز پہ ہے. ایکچولی اس میں 2 پارٹ ہے. ایک ہے اطاعت جو ہم کرتے ہیں، اور اطاعت جو ہوتا ہے نا وہ مجبوری کے طور پہ بھی ہوتا ہے. لائک ہم مجبوری کے طور پہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مجبوری کے طور پہ روزہ بھی رکھ لے رہے ہوں گے، ہم مجبوری کے طور پہ کوئی بھی زکوٰۃ دے دیں گے. لیکن یہ عبادت، تب یہ عبادت نہیں ہے اگر ہم مجبوری کی طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ عبادت کب، یہ اطاعت عبادت کب کہلائے گی؟ جب اس میں محبت کا جذبہ ہوگا، اللہ کے لیے محبت. جب ہم اس اطاعت میں محبت کے جذبے سے سرشار کر دیں گے تب جا کے وہ اطاعت اور محبت مل کے عبادت بنے گا. تب کیا ہوگا؟ ہم تن، ہم وقت، ہم وجوہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کھڑے رہیں گے. آپ ایسے سمجھے کہ سول ہے اور ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے، ہماری جان ہے. اگر باڈی سے جان نکال دیا جائے تو کسی یوز کا نہیں ہے. اب باڈی کیا ہے؟ ظاہری طور پہ ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن جو جان ہے وہ ہمیں تو نہیں دکھ رہی ہے، سول نہیں دکھ رہا ہے. تو اطاعت جو ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. ہم نے زکوٰۃ دیا، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. لیکن محبت جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہے. وہ اندر چھپ، وہ ایک ہڈن چیز ہے محبت. تو ہم جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو باڈی اور سول کا کنیکشن ہے نا یہی ہے اطاعت اور محبت. تو اللہ تعالیٰ تو اچھا محبت بھی ایسی محبت نہیں، اشد للحبی، مطلب بہت زیادہ شدید محبت، اور محبت میں جھک جانا، بچھ جانا، عاجزی، اطاعت گزاری، یہ ہونا ہے اس میں. محبت میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کی اطاعت کا خیال ہونا، اور ہر اس چیز سے خود کو دور کر دینا جو اللہ سے ہمیں دور لے جائے، جو اللہ کے خلاف ہو، اس چیز سے ہمیں دور لے جانا. ہمیں خود کو ہمارے ہر کام، ہمارے ہر فعل سے ظاہر ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اچھا جب ہم اس طرز عمل پہ عبادت کریں گے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانا، اولاد کو پیار کرنا، یہ ساری جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں نا، یہ دنیا داری بھی عبادت میں شامل ہو جائے اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے باؤنڈریز میں رہ کے اس کو فالو کریں. ہم جائز ناجائز کا خیال کریں، حلال حرام کا خیال کریں، فرض کیا ہے، منع کیا گیا ہے، اللہ کس سے خوش ہو رہا ہے، اللہ کس سے ناخوش ہو رہا ہے. اگر ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور مرتے دم تک اللہ کے احکام کو فالو کریں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور یہ ساری جو عبادتیں اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نفس کو فراموش کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو انکار کرتے ہیں، ہم اپنے نفس سے وہ کام کرواتے ہیں جو ہم شاید نہیں کرنا چاہتے. تو یہ عبادت ہے. اچھا دیکھیں یہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان آیت کے آگے پیچھے بھی نا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے ملت ابراہیم کا ذکر ہے. لیکن کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے، اچھا قرآن میں بھی آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کا اگزامپل دیا گیا ہے. کیونکہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ جو تھے نا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان سے تو ضرور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم ان کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے. لیکن کیا تھا؟ انہوں نے بہت ساری چینجز اس میں لا دیا تھا، اس میں تصریف کر دیا تھا انہوں نے، بہت ساری اپنی مرضی سے انہوں نے بدل لیا تھا، خلط ملت کر دیا تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ باقی جو انبیاء آئے ان کے نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ کچھ اور لے کے آئے تھے، یہ سب بھی وہی لے کے آئے تھے. لیکن دین ابراہیم جو تھا نا اس کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے خود سے اپنے رب کو پہچانا تھا. انہوں نے چاند، سورج اور سب چیز جو ڈوب جانے والا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ساری سٹوریز ہم نے سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے اپنے رب کو پہچانا تھا، اور وہ جب انہوں نے پہچان لیا تو پھر کیا ان کے ابا اور کیا کوئی اور، انہوں نے سب چیز چھوڑ چھاڑ کے، اور وہ آگ میں ان کا جانا اور اللہ کا ان کو بچانا. اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ امتحان لیا، ہر موقع بموقع ان کا امتحان لیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اسی لیے ان کا اسوہ ہی یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا.
ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں اور مالی عبادات بھی، اور قربانی سے مراد یہاں صدقہ خیرات، نظر نیاز سب کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی زندگی قربانی پہ تھی، بہت ساری قربانیاں انہوں نے کی، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں۔ اور چونکہ یہود اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس طرح سے گزار سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اہم نکات ہیں، جیسے کہ ہم ذکر کریں، ہم قرآن کو پڑھیں اس کے معنی تفسیر کے ساتھ، ہمارے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم صبح اٹھے ہیں تو ہمیں دوسرا دن اللہ نے دیا ہے نا، تو یہ ہمیں شکر گزاری ہمیں اندر لانا ہے۔ پھر ہمیں ہمیشہ کہنا ہے کہ آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم گریٹفل، الحمدللہ۔ ہم اپنے آس پاس کے جو نیچر ہے ہمارا، اس پہ غور و فکر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ہر طرح سے وہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز دنیا میں بھیجی ہے نا۔ پھر ہمیں اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے صبح کے وقت کو بابرکت طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جو ڈے بائی ڈے ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنے دن کو اپنے اسپیشل بنانا چاہیے، نفل روزہ رکھ کے، پھر ہمیں کبھی کسی کی عیادت کے لیے چلے جانا چاہیے، صدقہ دے کے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے بہت زیادہ، پھر اپنی جان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اپنی نیت ہمیشہ خالص رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، سوشل میڈیا کم استعمال کریں، تہجد پڑھیں، سنتوں کا اضافہ کریں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رابطہ بڑھا سکتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ بس ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں دنیا کو شامل رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں یہاں جو کل سے جو سٹارٹ ہوئی تھی نا یہ آیت، تو یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن ایکچولی یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ تو کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کی قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی صحیح معنوں میں اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ دنیاوی زندگی کی ضروریات کو ضرور پورا کریں، لیکن اصل مقصد زندگی جو ہے زندگی کا، اس کو بھولے نہیں۔ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اصل دین کا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس میں کیا تھا؟ الصلاۃ جو کہ جسمانی عبادت ہے، نسک وہ مالی عبادت ہے، محیایا یہ آغاز ہے، اور ممات یہ انجام ہے۔ تو اسی کے لیے جیوں اور اسی کے لیے مروں۔ اور نماز کے مقابل میں دیکھیں زندگی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محیایا، اور مالی عبادت جو ہے قربانی کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ موت بتا رہے ہیں۔ نماز، قربانی، زندگی، موت، یہ سب صرف اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی ایمان کامل اور اخلاص کامل کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیش نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہان کا ایک رب ہے، میں اس کی بندی ہوں اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں۔ میرا دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر، قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اس رمضان کی بابرکت مہینے میں اپنے تمام اعمال کو صرف اللہ کے لیے کرنے والا بنا دے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ ہمارا روزہ، زکوٰۃ، نوافل، صدقہ، قرآن کا پڑھنا، اذکار، حتیٰ کہ ہماری سحری، افطار بنانا اور کھانا، قیلولہ کرنا، روزے کی حالت میں بچوں کو اسکول پہنچانا لانا، دیگر تمام کام اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔